حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھائی ہے، بہت بڑے محدث آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے، اور ایک ایک وقت میں آپ کی مجلس میں 40 ہزار شاگرد بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے محدث جنہوں نے حدیث کی تعلیم دی ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن مبارک جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت میں اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں مجھے 4 پاؤں سے اٹھا کر نیچے رکھ دو۔ جب اپنے شاگردوں سے یہ کہا نا، شاگرد ظاہر حکم تھا استاد کا، ادب اپنی جگہ، لیکن جو حکم ہے الامر فوق الادب، حکم ادب سے اوپر ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو شاگردوں نے آپ کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک کیا کرتے ہیں، یہ جو اپنی داڑھی کے بال ہیں نا سفید، ان کو پکڑ کر یہ جو زمین ہے اس زمین کے اوپر اپنا چہرہ رگڑتے ہیں، اس طرح اپنی داڑھی پکڑ کر زمین کے اوپر اپنا چہرہ رگڑتے ہیں، اور مولا سے عرض کرتے ہیں مولا یہ جو میرا بڑھاپا ہے نا، اس میرے بڑھاپے کا حیا کرنا، یعنی مجھے معاف کر دینا، میری بخشش فرما دینا۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک اتنا بڑا محدث جس نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھائی ہے، اور آخری وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح عاجزی کر رہے ہیں، یہ نہیں عرض کی کہ ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، دین کی تعلیم دی ہے، دین اسلام کا پرچار کیا ہے۔ آج کوئی بندہ کوئی تھوڑا سا کام کر لے نا دین کا، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، اور ادھر دیکھیں حال کیا ہے، ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، کوئی حوالہ نہیں دیا، جب رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے تو مولا عرض کہتے ہیں مولا میرے بڑھاپے کا حیا کرنا، میرے نحیف کمزور جسم پر رحم کرنا، اور اپنے رحم اور کرم کے صدقے مولا میری بخشش اور مغفرت فرما دینا۔ وہ اتنے بڑے محدث اور اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح عاجزی کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لے کسی کے پاس ہیں بیات وقت اتنے شاگرد، 40-50 اتنے تو ہوں گے، 100-200 بھی ہوں گے، لیکن بیات وقت 40 ہزار شاگردوں کو آقا علیہ السلام کی حدیث کی تعلیم دینا، ایک اتنا بڑا محدث اور آخری وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح مناجات کر رہے ہیں کہ مولا میرے بڑھاپے کا حیا کرنا، مجھ پر اپنا کرم کرنا، میری بخشش اور مغفرت فرما دینا، اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح مناجات کر رہے ہیں۔